باغیچے دہر میں بار بار روح پرور بہاریں آ چکی ہیں۔ قدرت معجزہ نے بھی کبھی کبھی بزم عالم اس سر و سامان سے سجائی کہ نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئیں۔ آج کی تاریخ وہ تاریخ ہے کہ جس کے انتظار میں سال دہر نے کروڑوں برس صرف کر دیے۔ اسی صبح پر نور کے لیے لیل و نہار کی کروٹیں بدلتی رہیں۔ توحید ابراہیمی، جمال یوسف، معجزے طرازی موسیٰ علیہ السلام، جانوازی مسیح علیہ السلام، سب اسی لیے تھے کہ یہ مطایا ہائے گراں اور شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں کام آئیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ کی ولادت بسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی، جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر پرندوں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں موجود ہے۔ اور در حقیقت واقعہ فیل بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ کاتبین سیرت اپنے محدود دامن بیان میں لکھتے ہیں کہ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش کدہ فارس بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں بلکہ شان عجم، شوکت روم، اوج چین کے کثر ہائے فلک بوس گر پڑے۔ آتش کدہ فارس نہیں بلکہ دوزخ شر، آتش کدہ کفر سرد ہو کر رہ گئے۔ بت خانوں میں خاک اڑنے لگی، بت کدے خاک میں مل گئے۔ مجسمہ مجوسیت بکھر گیا، نصرانیت کے اوراق خزائے دیدہ ایک ایک کر کے جھڑ گئے۔ توحید کا غلغلہ اٹھا، باغیچہ سعادت میں بہار آ گئی، آفتاب ہدایت کی شعائیں ہر طرف پھیل گئیں۔ اخلاق انسانیت کا آئینہ پرتو قدس سے چمک اٹھا، یعنی یتیم عبداللہ، جگر گوشہ آمنہ، شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم قدس سے عالم امکان میں تشریف فرما ہوئے۔ تاریخ ولادت کے متعلق مصر کے مشہور حیت دان عالم محمود پاشا فلکی نے ایک رسالہ لکھا ہے، جس میں انہوں نے دلائل ریاضی سے ثابت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول روز دوشنبہ بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی تھی۔ آپ کا نام محمد رکھا گیا اور عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ عبد المطلب نے یہ نام رکھا تھا۔ سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ نے اور 2-3 روز کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا جو ابو لہب کی باندی تھیں۔ سویبہ کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں دستور تھا کہ شہر کے رؤساء اور شرفاء شیرخوار بچوں کو اطراف کی قصبات اور دیہات میں بھیج دیتے تھے۔ یہ رواج اس غرض سے تھا کہ بچے بدوؤں میں پل کر فصاحت کا جوہر پیدا کرتے تھے اور عرب کی خالص خصوصیات محفوظ رہتی تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر جب 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ کو لے کر مدینے گئیں۔ اس سفر میں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ تھیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دایا تھیں۔ 1 مہینے تک مدینے میں مقیم رہیں۔ واپس ہوتے ہوئے جب مقام ابواء میں پہنچیں تو ان کا انتقال ہو گیا اور یہیں مدفون ہوئیں۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ میں آئیں۔ والدہ ماجدہ کے انتقال کے بعد عبد المطلب نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی دامن تربیت میں لیا۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ عبد المطلب نے 82 برس کی عمر میں وفات پائی اور ہجون میں مدفون ہوئے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 8 برس کی تھی۔ عبد المطلب کا جنازہ اٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے اور فرط محبت سے روتے جاتے تھے۔ عبد المطلب نے مرنے کے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت سپرد کی۔ ابو طالب نے اس فرض کو بڑی بخوبی سے نبھایا۔ غالباً جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 10-12 برس کی ہوئی تو آپ نے بکریاں چرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 12 برس کی ہوگی کہ ابو طالب نے حسب دستور شام کا ارادہ کیا۔ سفر کی تکلیف یا کسی اور وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ نہیں لے جانا چاہتے تھے، لیکن آپ کو ابو طالب سے اس قدر محبت تھی کہ جب ابو طالب چلنے لگے تو آپ ان سے لپٹ گئے۔ ابو طالب نے بھی آپ کی دل شکنی گوارا نہ کی اور ساتھ لے لیا۔ جب ابو طالب بصرہ میں پہنچے تو ایک عیسائی راہب کی خانقاہ میں اترے جس کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر کہا، یہ سید المرسلین ہیں۔ لوگوں نے پوچھا، تم نے کیوں کر جانا؟ اس نے کہا، جب تم لوگ پہاڑ سے اترے تو جس قدر درخت اور پتھر تھے سب سجدے کے لیے جھک گئے۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔